آپ اس بات کا اندازہ لگائیں ہدایت کتنی قیمتی چیز ہے، اور ہمیں اس کی طلب کے اندر کتنا زیادہ کوشش کرنی چاہیے۔ ہم جب نماز ادا کرتے ہیں تو سورہ فاتحہ کی تلاوت کے اندر ہماری اب نماز کا یہ لازمی حصہ ہے، اس کے اندر ہم اللہ رب العزت سے ہدایت کا سوال کرتے ہیں۔ باقی چیزیں بھی مانگی جا سکتی تھی، باقی نعمتوں کا بھی سوال ہو سکتا تھا، لیکن سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 5 سے اگر آپ دیکھیں تو ہم رب تعالیٰ سے یہ مانگتے ہوئے یوں سوال کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط، اے ہمارے رب ہمیں چلا، ہماری رہنمائی فرما، کس طرف؟ الصراط المستقیم، اس راستے کی طرف جو مستقیم ہے، یعنی ایسا پختہ راستہ کہ جس پر ہم بے فکر ہو کر کے چل سکیں، جس پر گمراہ ہونے کا، بھٹکنے کا کوئی خدشہ نہ ہو۔ اے اللہ ہمیں اس راستے پر چلا۔ پھر ہم خود ہی سوال کرتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم، اے کائنات کے رب وہ راستہ ہمیں دکھا جو ایسے لوگوں کا ہے جن پر تو نے انعام فرمایا، غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کا راستہ یا اللہ نہ دکھانا، یعنی اس راستے سے بچانا وہ لوگ جس راستے پہ چلے ہیں جن پر تیرا غضب ہوا ہے، غصہ ہوا ہے، وہ راستہ یا اللہ ہمیں نہ دکھا، اس سے ہمیں بچا۔ یہ ہم سوال کرتے ہیں نماز کے اندر۔ مفسرین نے اس سوال کا جواب اگلی صورت کے اندر کہا ہے کہ اللہ پاک نے اس سوال کا جواب ہمیں اس سے اگلی سورہ بقرہ کے اندر دیا، اور اب تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ کہ سورہ بقرہ کی آیت کریمہ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک الکتاب، اے صراط مستقیم کے مانگنے والے، یہ وہ کتاب ہدایت ہے، لا ریب فیہ، چونکہ ہم مانگ رہے تھے صراط المستقیم، کہ اللہ صراط مستقیم عطا فرما۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو کتاب ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے، یہ وہ سیدھا راستہ ہے جو تم مجھ سے بار بار سوال کرتے ہو۔ کیوں؟ کس وجہ سے؟ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے جو تم مانگتے ہو، جو تم سوال کرتے ہو، جس کے بارے میں اتنا زیادہ جو ہے وہ رب تعالیٰ سے سوال کیا جاتا ہے۔ یہ کتاب ہدایت وہ نعمت ہے جس کا تم رب تعالیٰ سے بار بار سوال کرتے ہو، بار بار گزارش کرتے ہو کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم۔ ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو کتاب ہدایت بنا کر کے نازل کیا۔